السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پی بی 16 جعفر آباد کے امیدوار میر فائق علی خان جمالی کے کاغذات نامزد کی بحالی کی خوشی میں خانپور پل پر امداد حسین جمالی نے اپنی برادری سمیت ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خاص بلوچستان عوامی پارٹی جعفر آباد کے صدر اللہ داد دشتی تھے۔ اس کے ہمراہ کونسلر عطا اللہ خان گولا، ترجمان حسین بخش پتافی، میر محمد علی کٹوہر، وڈیرا صدام ایوب خان کھوسا تھے۔ مہمانوں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی جعفر آباد کے صدر اللہ داد دشتی نے کہا، ہمارا قائد سرخرو ہوا ہے، 25 سال بعد بھی خود میدان میں اترا ہے۔ انشاءاللہ اس شیر کو اسمبلیوں میں دھاڑتے دیکھیں گے، وزیر بھی بنے گا اور علاقے میں کام بھی کرے گا۔ آپ سب بھائیوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ایسے قافلے کی صورت میں اپنے قائد میر فائق علی خان جمالی کو اسمبلی تک پہنچائیں گے۔ سابق دور اقتدار میں ہمارے قائد نے علاقے میں ترقیاتی کام کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر میر فائق علی خان جمالی کو کامیاب بنائیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر غلام قادر جمالی، مجیب الرحمان جمالی، ڈاکٹر اللہ رکھا، دلی جان مینگل، گلاب خان جمالی، محمد حنیف جمالی، دلبر گولا اور غلام علی کھوسا، محمد مراد جتیک، نائب محمود خان ناوربی سمیت دیگر علاقہ کے معززین موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایشن ٹیچرز جعفر آباد کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جمال الدین خان بہرانی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص میر اللہ یار خان، میر اسفند یار خان جمالی، میر حیر بیار خان جمالی، بلوچستان عوامی پارٹی جعفر آباد کے صدر اللہ داد دشتی، جی ٹی اے کے صوبائی جنرل سیکرٹری سجاد حسین بن حاجی شاہنواز بہرانی، کونسلر خادم حسین بہرانی، کونسلر عطا اللہ خان گولا، حسین بخش پتافی، محمد طاہر مری تھے۔ تقریب میں ہیڈ ماسٹران اور اساتذہ اکرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ملازمت مدت پوری ہونے پر جمال الدین خان بہرانی کو پھولوں کے ہار اور اجرک کے تحائف سے نوازا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میئر میونسپل کارپوریشن ڈیرہ یار کے میئر میر اسفند یار خان جمالی، بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر اللہ داد دشتی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے اساتذہ اکرام کا اہم کردار رہا ہے۔ ضلع بھر میں اساتذہ اکرام بہترین تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تعلیم سے معاشرہ ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ اساتذہ اکرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ استاد کا معاشرے میں اہم مقام ہے۔ استاد کی بدولت طلبہ اپنے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ استاد طلبہ کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں ہے۔ طلبہ اپنے استاد کی جانب سے دی جانے والی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں تاکہ تعلیم جیسے زیور سے آراستہ ہو کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر ایپکا کے جنرل سیکرٹری امام بخش کنرانی، سیسا کے صدر اختیار احمد جمالی، عبدالرؤف جمالی، جی ٹی اے ضلعی صدر نمائندگان، سیسا کے نمائندگان اور ٹیچر حضرات نے بھی کافی تعداد میں شرکت کی۔ اور آخر میں جمال الدین خان بہرانی نے اپنے خطاب میں جی ٹی اے کے صدر محمد طاہر مری، جنرل سیکرٹری محمد حفیظ محمد کھوسا، چیئرمین گل خان بہرانی، آرگنائزر بخش علی بھنگر اور ضلعی کابینہ اور آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ بلوچستان کے انسپکٹر جنرل آف پولیس عبدالخالق شیخ نے ڈیرہ مراد جمالی میں وومین پولیس تھانہ کا افتتاح کیا۔ وومین تھانے کا معائنہ افتتاحی تقریب میں ڈی آئی جی نصیر آباد رینج ملک محمد سلیم لہڑی، ڈی آئی جی علی شیر جھکرانی، ایس ایس پی نصیر آباد ملک محمد سمیع، ایس ایس پی جعفر آباد فریال، ایس ایس پی اوسطا محمد جاوید شاہ، ایس پی صحبت پور غلام حسین، ایس پی جھلمک سے اسرار احمد عمرانی سمیت دیگر آفیسران موجود تھے۔ تقریب میں آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے پولیس شہدا کے ورثہ میں امدادی سامان بھی تقسیم کیا۔ شہدا کے ورثہ سے ملاقات کی اور ان کے مسائل معلوم کیے۔ اپنے خطاب میں امید کا اظہار کیا کہ نیا تھانہ خواتین کو آسانی سے اپنی مشکلات درج کرانے میں مدد دے گا۔ اسلام خواتین کو ان کے حقوق اور انصاف کی فراہمی کو یقین بناتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ خواتین نے جنگوں میں حصہ لیا اور کاروبار کیا۔ کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی خواتین قومی تعمیر میں حصہ نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اب تک 5 وومین تھانہ پولیس قائم کیے گئے ہیں اور کہا کہ خواتین پولیس آفیسران ہنر اور کارکردگی میں مردوں سے کم نہیں ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو عورت ہی بہتر سمجھ سکتی ہے. جتنی بھی شکایتیں آئیں یا خواتین کو جو بھی مسائل درپیش ہوں ان کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے حل کریں. پوری کوشش کریں کہ خواتین کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے. یہاں کی ثقافت اور روایات کو مد نظر رکھا جائے. یہاں نہ صرف نصیر آباد ڈسٹرکٹ بلکہ ڈویژنل بلکہ بھر سے قیدیوں کو رکھا جائے گا. انسپکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے کہا کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے. زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنی محنت اور خودداد صلاحیتوں کو بروکار لا کر اپنا لوہا منوا رہی ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان پولیس میں خواتین پولیس کی بہتری کے لیے لائے گئے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ وومن پولیس اسٹیشن کے قیام کا مقصد خواتین کو بغیر کسی جھجک یا خوف کے انصاف کی فراہمی کرنا ہے. انہوں نے لیڈیز پولیس ملازمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بہت اہم اور مقدس ہے. آپ کے ہاتھ میں انصاف کی فراہمی کے لیے دونوں جہان کی کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے. آخر میں آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے لیڈیز پولیس ملازمین کے ہمراہ گروپ تصاویر بھی بنوائیں.